بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے. کتب علیکم الصیام. روزے کی فرضیت کو بیان کرنے کا انداز اللہ تعالیٰ نے عجیب اختیار فرمایا ہے. روزہ نام ہے سحر سے لے کر افطار تک بھوکا اور پیاسا رہنے کا. انسان ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک کیسے پورا دن بھوکا پیاسا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس روزے کی فرضیت کے ساتھ اس کی آسانی کو بھی بیان فرما دیا کہ روزہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم پر فرض کی جا رہی ہے، بلکہ تم سے پہلے جو گزشتہ امتیں، گزشتہ قومیں گزری ہیں، ان پر بھی روزہ فرض تھا، وہ بھی روزہ رکھتے تھے. جب وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور انہوں نے روزہ رکھا تو تم بھی روزہ رکھو. اس آیت کے اس انداز کو اہل اللہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی غایت شفقت ہے، رحمت ہے کہ بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا مشکل حکم ہم تمہیں نہیں دے رہے کہ جس حکم سے تم گھبرا جاؤ اور یہ سمجھو کہ ہم کیسے رکھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شفقت کا معاملہ فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ رکھ چکے ہیں، جب وہ رکھ چکے ہیں تم بھی رکھ سکتے ہو. پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے مقصد کو بھی بیان فرمایا ہے کہ روزہ ہم نے جو سال میں ایک دفعہ ایک مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کے مقبول اور محبوب بندے بن جاؤ. رمضان کا مہینہ اور روزے کی فرضیت اور رمضان کی ساری عبادتیں، اس کا نچوڑ اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ بندے کو اللہ کا تعلق، اللہ کا قرب، اللہ کا دھیان، اللہ کی محبت، تقوی نصیب ہو جائے. تو وہ خوش نصیب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے وہ خوش نصیب بندے ہیں جو رمضان کے آنے کے مقصد کو حاصل کر جاتے ہیں. گزشتہ زمانے میں اس شخص کو بزرگ سمجھا جاتا تھا، یعنی گزرے ہوئے دور میں اس شخص کو بزرگ سمجھا جاتا تھا، نیک سمجھا جاتا تھا کہ جس کی زندگی میں زیادہ رمضان قبولیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ گزر گئے. تو ایسے شخص کے بارے میں لوگوں کی رائے ہوتی تھی کہ یہ کوئی نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے. رمضان کا نصیب ہو جانا
رمضان کی عبادت کا مل جانا، رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نصیب ہو جانا، یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ تو قبولیت کی علامت ہے، یہ تو بزرگی کی علامت ہے۔ تو یہ مبارک اور مقدس مہینہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ جس طرح ہفتے میں مختلف ایام ہیں، لیکن جمعے کا دن سارے دنوں میں سب سے بہتر اور افضل اور الگ سا دن ہے، اسی طرح سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں یہ رمضان کا مہینہ الگ مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے قریب ہوں، میرا تعلق نصیب ہو، میرا قرب نصیب ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس خطبے میں اس رمضان کی اہمیت کو، اس کے گزارنے کے طریقے کو، اور اس میں کون سے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں وہ بیان کیا کرتے تھے۔ رمضان کی آمد سے قبل یعنی 29 شعبان، 28 شعبان، آخری تاریخوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے ذریعے صحابہ کے دل میں اس مبارک مہینے کی عظمت، اس کا احترام، اس میں کیے جانے والے اعمال بتایا کرتے تھے۔ آپ کے خطبے کے ابتدائی الفاظ ہیں، آپ لوگوں کو اس طرح متوجہ کرتے تھے، اے لوگوں، ایک مبارک رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ یہ آپ کے خطبے کے ابتدائی الفاظ ہوتے تھے کہ لوگوں کو کسی اچھی چیز سے باخبر کرنا، کہ لوگوں اس مہینے کو ایک عام مہینہ نہ سمجھنا، ایک مبارک اور ایک محترم اور ایک مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ کسی چیز کی عظمت اور اہمیت اگر پہلے سے ہی دل میں ہو تو اس کی قدردانی آسان ہو جاتی ہے، اور کسی چیز کی قدر و عظمت اور اہمیت پہلے سے دل میں نہ ہو تو اس کی ناقدری ہو جاتی ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی اس مہینے کی عظمت دلوں میں بٹھا رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا، آغاز کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اس مہینے کی شب قدر کا تعارف کرایا۔ اپنے خطبے میں سب سے پہلے آپ نے شب قدر کا تعارف کرایا کہ اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے بڑا اس مہینے میں امت محمدیہ پر انعام وہ ایک رات ہے کہ جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو گئی، گویا اس کو 1000 مہینوں کی عبادت نصیب ہو گئی۔ جس نے اس ایک رات میں عبادت کر لی، اس کی زندگی میں ایک دم سے 1000 مہینوں کی عبادت لکھ دی جائے گی۔ دنیا کا تو قانون ہے نا، جتنا کرو گے اتنا لکھا جائے گا، اضافی نہیں لکھا جاتا۔ ایک دن کام کرو گے، ایک دن کے پیسے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ انعام فرمایا کہ ایک رات عبادت کر لو، 1000 مہینوں کا ثواب لے لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا جب تعارف شروع کیا، صحابہ کے سامنے اس کی عظمت بیان کرنا شروع کری، تو آپ نے شب قدر سے شروع کری کہ اس مہینے میں ہے کیا کیا چیزیں۔ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ راتوں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینوں میں خاص ثواب کا ذریعہ بنایا ہے، راتوں کے نوافل، راتوں کی تراویح۔ دوسرا، آپ نے راتوں کی عبادت کا تعارف کرایا ہے کہ اس مہینے کی راتوں کو عام راتوں کی طرح نہ گزارنا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عبادت کا اضافہ کر دیا تراویح۔ پورا سال کوئی چاہے کہ مسجد میں جمع کر کے لوگوں کو تراویحیں پڑھ لی جائیں، کوئی نہیں آتا، لیکن رمضان کے مہینے کی خصوصیت ہے، اللہ نے خاص طور پر اس مہینے میں رات کی عبادت کو عبادت ثواب کا ذریعہ بنایا ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس تراویح کی راتوں کی عبادت کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اس لیے ایک امت میں ایک عجیب ماشاءاللہ منظر ہوتا ہے کہ جو ہی عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے ایک مجمع مسجدوں کی طرف آ رہا ہوتا ہے. عام دنوں میں تو لوگ عشاء پڑھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن تراویح کے ذہن سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مسجد میں اللہ کی عبادت کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں دوسری چیز تراویح کا تعارف کرایا، ان راتوں کی اہمیت کو بیان فرمایا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ 1,500 نیکی دیتے ہیں. تراویح کی 20 رکعت میں 40 سجدے ہیں. اس کے علاوہ تہجد کے سجدے الگ ہیں، عشاء کی نماز کے سجدے الگ ہیں. مغرب سے جو بھی نماز پڑھی جائے گی صبح صادق تک ہر سجدے پر 1,500 نیکیاں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بڑا درخت لگا دیتے ہیں جس کے سائے میں 500 سال تک جنت کی سواری دوڑتی رہے گی، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. رمضان کی ہر رات کی عبادت اور ہر سجدے پر اللہ کیا دے رہے ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بھئی یہ 20 رکعت تراویح یعنی 40 سجدے ہیں. 40 سجدوں کا مطلب یہ ہے کہ 1,500 نیکیاں ہر سجدے پر. 40 سجدوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر سجدے پر ایک جنت کا محل. 40 سجدوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت. یہ کتنی عظیم نعمتیں ہیں. اب بھی اگر کوئی ناقدرہ ہو اور وہ کہے کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس عشاء کی نماز پڑھوں گا اور 2 4 6 رکعت تراویح پڑھ کے چلا جاؤں گا گھر پہ، تو پھر وہی حدیث جو میں نے پہلے عرض کی تھی گزشتہ جمعے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں مبارک ماہ رمضان آیا اور اس نے قدر نہ کری، گزر گیا. اور دوسری حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں کہ ہلاک و برباد ہو کہ جس کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور اس نے قدر نہیں کی، گزر گیا، گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلتا. تو سب سے بڑی چیز جو ہمارے اندر کوتاہی ہے، غفلت ہے. کیا ضرورت ہے 20 رکعت پڑھنا؟ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ضرورت ہے افطاری اور سحری کے وقت بیٹھ کر دعائیں کرنا؟ نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دنیا کے لیے تو کبھی نہیں سوچتے کہ اگر نوکری نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا. ایک دم چکر آئیں گے، بھوکا رہوں گا، بیکاری بن جاؤں گا، فقیر بن جاؤں گا. دنیا کے لیے یہ تصور نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے یہ تصور ہے کہ کوئی فرض ہے تراویح، کوئی فرض ہے سحری میں اٹھ کر تہجد پڑھنا. یہ سوالات انہی لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ جن کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کی بد نصیب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں کا تعارف کرایا کہ ہر رات کی عبادت اللہ تعالیٰ نے ثواب کا ذریعہ بنایا ہے. اور اپنے خطبے میں آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ نفلوں کو اللہ نے فرضوں کے برابر کر دیا، فرضوں کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا کہ رمضان کے مہینے دن رات میں جو بھی سنت اور نوافل پڑھ جائیں گے 70 فرضوں کے برابر ثواب مل رہا ہے. اور جو فرائض کا اہتمام کر رہے ہو تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب مل رہا ہے. اللہ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس مہینے میں اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنا، اس لیے نماز رہے ہیں، نماز رہے ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، روزے دار کی فضیلت بیان فرمائی کہ کسی روزے دار کو افطار کرانا یہ بہت بڑا ثواب ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی روزے دار کو افطار کراتے ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ، آتش جہنم سے آزادی اور نجات کا فیصلہ، روزے دار کو افطار کرانے کے برابر ثواب. صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ہر ایک روزے دار کو افطار کرائے، سامان لگائے. آپ نے کہا کھجور، لسی کا گھونٹ، پانی کا گلاس سے بھی اگر تم کسی کو افطار کرا دو یہی ثواب مل رہا ہے. یہ معمولی بات ہے کسی روزے دار کو افطار کرانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں بتا رہے ہیں کہ یہی کام کرنے ہیں رمضان میں. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار کرا دے تو میں اس کو حوض کوثر پہ جام کوثر سے اتنا سیراب کروں گا کہ پھر اس کو وہاں محشر کے میدان میں پیاس نہیں لگے گی جنت میں جانے تک. یہ آپ اپنا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں
صحابہ کو اس ماہ رمضان کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں، شعبان کی آخری تاریخوں میں بتا رہے ہیں کہ رمضان گزارنا کس طرح ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کرنا، غصے کا مہینہ نہیں ہے، یہ ہمدردی اور خیر خواہی اور غم خواری کا مہینہ ہے، ہر ایک کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی عبادتوں میں 3 چیزیں کثرت سے ملتی ہیں۔ پہلی چیز، آپ عبادت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، راتوں کو نمازوں میں گزارنا، دن رات تلاوتوں میں، نمازوں میں اپنے اوقات کو گزارتے تھے۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہ وزاری، گریہ وزاری، دعاؤں کا بہت اہتمام کرتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کی مانگی ہوئی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو لگا دیتے ہیں کہ روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہو۔ کیسے اللہ کی طرف سے برسات ہے نوازنے کی، فرشتوں کی جماعت کو لگا دیا کہ روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک روزے دار کی دعا ہے۔ حدیث میں آئے کہ دن رات میں روزے دار کی ایک نہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں دوسری چیز، آپ کی آہ وزاری، دعاؤں کا اہتمام نظر آتا تھا رمضان میں بہت زیادہ۔ اور تیسری چیز سخاوت، غم خواری، ہمدردی ہر ایک کے ساتھ۔ آپ کی رمضان کی سخاوت کی مثال صحابہ دیتے تھے کہ پورے سال ایسی سخاوت نہیں کرتے تھے۔ تو وہی ہم بھی رمضان کے مہینے کی قدردانی ابھی سے کوشش کریں کس طرح گزارنا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کریں، دنیاوی مصروفیات کے لحاظ سے کم کر دیں تاکہ زیادہ وقت اللہ کی عبادتوں میں گزر جائے، دعاؤں میں، استغفار میں، تلاوتوں میں، روزے کے اہتمام میں یہ وقت رمضان کا مہینہ گزر جائے۔ تو پہلی چیز جو ہمارے اکابرین اور مشائخین اور علماء دین سے ملتی ہے کہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کرو بھائی دنیا کے لحاظ سے۔ بہت 11 مہینے دنیا کی بھاگ دوڑ کر لیتے ہیں، کرتے رہیں، لیکن اس مہینے میں اپنی دنیا کی بھاگ دوڑ کو کم کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع اللہ ہو، زیادہ رجوع ہو۔ اور دوسری چیز جو بہت ہی اہم ہے کہ اپنا مزاج بنائیں روزے کا، عبادت کا، تلاوت کا، دعاؤں کا۔ اپنے اوپر کسی چیز کو بوجھ نہ سمجھیں۔ اچھے خاصے صحت مند لوگ روزے کو دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک میں بھوکا کیسے رہوں گا، کمزور نہ ہو جاؤں، اس لیے روزہ نہیں رکھتا۔ اور یہی صحت مند انسان اگر اس کو ڈاکٹر کہتے کہ صبح سے شام تک ڈائٹنگ کرنی ہے تو بھوکا رہے گا ڈاکٹر کے کہنے پر، صحت پیاری ہے۔ جسمانی بیماری لگنے کا اندیشہ ہو اور ڈاکٹر کی طرف سے پابندی لگ جائے کہ کھانا کم ہے، ڈائٹ پلان اس کو بنا کر دے دیا کہ اس کے مطابق رہنا، تو صبح سے شام تک بھوکا رہنا اس کے لیے آسان ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم پر بھوکا رہنا مشکل لگتا ہے کہ روزہ میں بھوکا کیسے رہوں گا صبح سے شام تک۔ تو مزاج نہیں بنایا، میں تہجد کیسے پڑھوں گا، مزاج نہیں بنا، میں افطاری کے وقت دعائیں کیسے کروں گا، مزاج نہیں بنا، میں رمضان میں 10 پارے تلاوت کیسے کروں گا، مزاج نہیں بنا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو غیر حافظ ہیں، ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں رمضان میں، بہت سارے لوگ ہیں، مثالیں ہیں بے شمار۔ میں کسی عالم اور کسی اللہ والے کی مثال نہیں دے رہا، عام لوگوں میں بھی ایسی کارگزاریاں ملتی ہیں کہ صبح سے شام تک ایک قرآن ختم ہو رہا ہے۔ مزاج بنا لیے کہ کرنا ہے، جب مزاج ہی نہ ہو تو ایک پارہ بھی پڑھنا مشکل ہے، مزاج ہو تو 10 پارے پڑھنا بھی آسان ہے۔ جب مزاج ہو کہ رات کو اٹھ کے اللہ کے آگے رونا ہے رمضان کی راتوں میں تو آسان ہے، مزاج نہ ہو تو سحری کے لیے بھی اٹھنا مشکل ہے۔ تو دوسری چیز جو ہمارے اکابرین سے ملتی ہے کہ بھائی اپنا مزاج بناؤ کہ یہ مہینہ آ کیوں رہا ہے۔ کاروباری کو بتاؤ کہ سیزن ہے تو وہ صبح سے شام تک دکان پہ کھڑا رہے گا کہ بھائی سیزن ہے، گاہک آئیں گے، کھڑا رہنا ہے پورا دن، وہ کھڑا رہے گا، اس نے یہ نہیں سوچنا کہ ٹانگوں میں درد ہوگا۔ اور جب مزاج نہ ہو تو تراویح کی 20 رکعت میں کھڑا ہونا مشکل ہے، مشکل لگتا ہے۔ تو بھائی سب سے اہم چیز دوسری بات جو میں نے عرض کری کہ عبادتوں کو مزاج بنائے کہ پوری 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے مسجد میں، رمضان کی خصوصیت ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، دعاؤں میں اپنے وقت کو گزارنا ہے، تلاوتوں میں اپنے وقت کو گزارنا ہے۔ اس طرح جب ہمارا مزاج بن جائے گا انشاءاللہ رمضان اچھا گزر جائے گا، اور جس کا رمضان اچھا اس کا پورا سال اچھا، اور جس کا رمضان خدا نہ کرے صحیح نہ گزرا تو اس کے برے اثرات پورے سال پر آتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی مصروفیات دنیاوی کم سے کم کریں، اور رمضان کو کس طرح گزارنا ہے
کیسے اہتمام کرنا ہے تراویحوں کا، دعاؤں کا، سارا شیڈول بنائیں، پھر انشاءاللہ رمضان کا مہینہ اللہ نے چاہا اچھا گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے خیر و عافیت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ خوب ہمیں عبادات کی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔